ایک خاموش گاؤں جہاں روایتیں دیواروں سے بھی زیادہ پرانی تھی، وہاں ایک حویلی تھی۔ لوگ اسے کہتے تھے شانتی نواس، لیکن سچ یہ تھا اس گھر سے سکون بہت پہلے جا چکا تھا۔ یہ گھر تھا ساوتری دیوی کا، ایک سخت مزاج، اصولوں کی پابند ساس، اور 3 ماہ پہلے اس کے بیٹے ارجن نے اس گھر میں ایک دلہن لائی تھی۔ اس کا نام تھا آمنہ، اور اس دن سے اس گھر کی فضا بدل گئی۔ آمنہ نے آہستہ سے دہلیز پار کی، آنکھوں میں امید اور دل میں خوف کہ نہ جانے اس گھر میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی، لیکن اس گھر نے اسے قبول کیا یا بس برداشت کیا۔ نام کیا ہے اس کا؟ آمنہ۔ آمنہ، یہاں نام بدلے جاتے ہیں، آج سے اس کا نام ہوگا انامکا۔ اس لمحے کچھ ٹوٹ گیا۔ نام صرف لفظ نہیں ہوتا، وہ پہچان ہوتا ہے، اور آمنہ کی پہچان چھین لی گئی۔ پہلی رات آمنہ کو نیند نہیں آئی۔ گھر عجیب لگ رہا تھا، دیواریں جیسے سرگوشی کر رہی ہوں، اور اچانک ایک کالا کتا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سیدھی آمنہ پر جمی ہوئی تھی۔ آمنہ کتے کو دیکھ کر کہتی ہے، ہاں، کیا تم بھی یہاں رہتے ہو؟ اور وہ کتا ابھی بھی آمنہ کو تارے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں جانور وہ دیکھ لیتے ہیں جو انسان نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ کتا سب کچھ جانتا تھا۔ رات کو گھومنا منع ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اے لڑکی، یہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ صبح 4 بجے اٹھنا ہے اور رسوئی سنبھالنی ہے تم نے۔ لیکن میں… کوئی لیکن نہیں۔ کیا آمنہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اپنی پہچان کے بارے میں یا کچھ اور؟ مگر اکثر بہوؤں کو چپ ہی رہنا سکھایا جاتا ہے۔ دن گزرتے گئے، کام، خاموشی اور ڈر، لیکن ابھی تک آمنہ کا دل اس گھر میں نہیں لگا تھا۔ وہ ادھر ادھر ٹہلتی رہتی، کبھی آنگن میں اور کبھی چھت پر، یا پھر کتے اور بلی کو دیکھتی رہتی جسے وہ اس گھر کا فرد سمجھتی تھی۔ اب وہ اس گھر کے فرد تھے یا کوئی اور تھا، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا۔ لیکن ایک چیز جو آمنہ کو پریشان کر رہی تھی، ایک کمرہ گھر کے آخری کونے میں، ہمیشہ بند، ہمیشہ سرد۔ بلی اور کتا اسے نوچتے رہتے اور اس کمرے کو گھورتے رہتے۔ اب آمنہ کو تجسس ہونے لگا تھا کہ اس کمرے میں ہے کیا اس کے اندر کوئی راز ہے یا کوئی خزانہ ہے جسے یہ کھولنا نہیں چاہتے اور دکھانا نہیں چاہتے۔ ایک دن آمنہ نے دیکھا ایک سفید بلی، وہی بلی اس دروازے کو نوچ رہی تھی، بار بار، جیسے اندر کچھ ہو۔ کیا ہے اس کے اندر؟ اے لڑکی، اس کو ہاتھ مت لگانا، کتنی بار کہا ہے اپنے کام سے کام رکھو، تم کچھ نہیں جانتی اس گھر کے بارے میں، یہاں سے جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ کمرہ بند ہے اور بند ہی رہے گا۔ خوف ہمیشہ کچھ چھپاتا ہے، اور تجسس اس کا دشمن ہوتا ہے۔ اب آمنہ کے دل میں اس بات کا تجسس ہو گیا تھا کہ اس کے اندر ہے کیا۔ شام کو ارجن گھر آتا ہے اور اسے بہت دنوں سے بوجھا بوجھا پا رہا تھا۔ آخرکار اس نے اس سے پوچھنا چاہا۔ ارجن کہتا ہے، آمنہ، سب ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ دن سے نوٹس کر رہا ہوں، بوجھی بوجھی سی ہو۔ کیا کچھ کہا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے گھر میں؟ کیا کچھ اماں نے کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا پتہ میرے پاس کوئی حل ہو، اس بات کو حل کیا جائے گا۔ آمنہ کہتی ہے، ہاں سب ٹھیک ہے، نہیں کچھ نہیں ہوا، بس ویسے ہی تھکن کی وجہ سے سارا دن کام کر کے رات کو تھکن ہو جاتی ہے، اس لیے سر میں درد ہو رہا ہے اور شدید درد ہے۔ آمنہ، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تم مجھے بتا سکتی ہو، میں کوئی حل نکالوں گا، تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، کچھ دیر لیٹوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ارجن میں ٹھیک ہوں، آپ ریسٹ کریں۔ کبھی کبھی خاموشی سکون نہیں ہوتی، بقا ہوتی ہے۔ رات کو بہت ہمت کے ساتھ وہ ارجن سے پوچھتی ہے، ارجن، آپ مجھے ایک بات بتائیں گے؟ اور مجھے سچ سچ بتانی ہے وہ بات۔ ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ مجھے پتا تھا کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، اسی لیے میں بار بار پوچھ رہا تھا۔ جو بھی بات ہے کھل کر پوچھو مجھ سے۔ وہ کمرہ کیوں بند ہے؟ ارجن بے چینی سے کہتا ہے، کون سا کمرہ؟ وہی آخری کونے والا کمرہ۔ اس طرف مت جانا۔ کیوں؟ بس کہا ہے نا مت جانا، تو مت جانا، بیکار کے سوالات کرتی رہتی ہو۔ کمرہ کیوں بند ہے؟ عجیب مصیبت ہے تمہارے ساتھ۔ آمنہ اس کی پریشانی کو بانپ جاتی ہے۔
وہ بیچاری کیا جانتی کہ کیا چل رہا ہے اس گھر میں۔ ارجن بھی ڈرا ہوا تھا، لیکن کس سے؟ کمرے سے یا اس میں چھپے راز سے؟ طوفانی رات، بجلی کڑکتی ہے۔ اس رات کچھ بدل گیا۔ زوردار دھماکہ۔ امنا کہتی ہے یہ کیا تھا؟ کتا زور زور سے بھونکتا ہے، بلی پھکارتی ہے، پھر سے ایک انسانی آواز، بچا لو، بچا لو، بچا لو۔ امنا کی جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ وہم تھا یا کوئی تھا اندر؟ دوڑ کر ساوتری دیوی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، ماں جی وہاں کوئی ہے، اس کمرے میں کوئی ہے، کوئی بول رہا ہے۔ ارے بہو، کہاں کچھ ہے؟ کس کمرے کی بات کر رہی ہو؟ ماں جی جو کمرہ بند تھا اس میں سے آواز آ رہی ہے۔ ساوتری دیوی غصے سے کہتی ہے، اے لڑکی، پاگل ہو گئی ہو تم کیا؟ کتنی بار تمہیں کہا ہے اس کمرے سے دور رہو۔ اگر تم اس کمرے سے دور نہ رہی تو ارجن سے کہہ کے تمہیں اس گھر سے نکلوا دوں گی۔ پھر ایک زوردار آواز، چند لمحے خاموشی۔ ساوتری دیوی خود سے سرگوشی کرتی ہے، پھر سے، یعنی یہ پہلی بار نہیں تھا۔ دروازہ چرچراتے ہوئے آہستہ آہستہ کھلا اور ایک ٹھنڈی بوجھل ہوا آمنہ کے چہرے سے ٹکرائی۔ یہ کمرہ صرف بند نہیں تھا، یہ بولا ہوا تھا۔ آمنہ نے کانپتے ہاتھوں سے دیوار ٹٹولی اور ایک لیمپ جلایا۔ ادھم روشنی پھیلتی ہے۔ کمرہ خالی نہیں تھا، دیواروں پر پرانے نشانات، خراشے، جیسے کسی نے باہر نکلنے کی کوشش کی ہو۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ تم آ گئی ہو؟ نہ چونک گئی۔ وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ زرد، آنکھیں خوف سے بھری ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ میں بھی کبھی اس گھر کی بہو تھی۔ آمنہ کی قدم جیسے زمین میں جم گئے ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ عورت دھیمی آواز میں کہتی ہے، میرا نام امیرہ تھا، لیکن یہاں نام چھین لیے جاتے ہیں، جیسے تمہارا چھینا گیا۔ آمنہ کو اب سمجھ آ رہا تھا یہ سب اتفاق نہیں تھا، یہ اس کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی کسی اور کے ساتھ کیا گیا تھا۔ آپ کو کیوں بند کیا گیا ہے؟ کیونکہ میں نے سوال کیے، کیونکہ میں نے انکار کیا۔ کس چیز کا؟ اپنی پہچان چھوڑنے کا۔ یہ گھر صرف اصولوں کا نہیں تھا، یہ کنٹرول کا قلعہ تھا۔ ہاں، سب کچھ ساوتری دیوی کے مطابق ہوتا تھا۔ آمنہ اتنی دیر سے اس گھر میں رہ رہی تھی، وہ ساوتری دیوی کے اصولوں کو بھی جانتی تھی اور اس کے رویوں کو، اس لیے اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ زہرا کی باتوں پر یقین کرتی۔ بہرحال آمنہ، وہ دونوں چونک جاتی ہیں۔ ارجن، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارجن خاموشی، نظریں جھکی ہوئی۔ اس سے پوچھو، یہ سب جانتا ہے، اس سے پوچھو۔ تم جانتے تھے؟ میں مجبور تھا۔ مجبوری وہ لفظ ہے جو اکثر ظلم کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی کو قید رکھنا مجبوری نہیں ہوتی ارجن، تم نہیں سمجھو گی۔ تو آخر تم نے دروازہ کھول ہی دیا، تمہارا بھی انجام یہی ہوگا۔ آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ قبضہ؟ ہاں، شاید قبضہ۔ یہ گھر اصولوں پر چلتا ہے اور جو انکار کرے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ لیکن یہ ظلم ہے۔ نہیں، یہ روایت ہے۔ کبھی سب سے خطرناک چیز روایت ہوتی ہے۔ کتا زور سے بھونکتا ہے، بلی چیختی ہے، جیسے پورا گھر جاگ گیا ہو۔ میں یہاں نہیں رہوں گی اور نہ اسے رہنے دوں گی۔ مجھے اس گھر میں ابھی اور ایک منٹ بھی نہیں رہنا جہاں انسانوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جائے۔ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں ایک منٹ بھی یہاں ٹھہروں۔ مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ تم جا نہیں سکو گی۔ کیوں؟ کیونکہ اب تم سچ جان چکی ہو، اور جو سچ جان لے وہ اس گھر سے زندہ نہیں جاتا۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ اعلان تھا۔ ہاں، واقعی ایسا تھا، سچ میں ایسا تھا۔
اس افراتفری میں آمنہ نے زہرا کا ہاتھ پکڑا اور دونوں دروازے کی طرف بھاگی۔ ارجن راستے میں کھڑا، جاؤ بھاگو، راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ شاید وہ پہلی بار صحیح کام کر رہا تھا۔ دونوں باہر نکلتی ہیں، بارش شروع، لیکن آمنہ رک جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ وہ کتا۔ دونوں پیچھے دیکھتی ہیں، کتا دروازے پر کھڑا تھا اور وہ آہستہ آہستہ ایک انسان میں بدل رہا تھا۔ یہ گھر صرف انسانوں کو قید نہیں کرتا، یہ انہیں بدل دیتا تھا۔ بارش کی بوندیں آمنہ کے چہرے پر گر رہی تھیں، مگر اس کا دل کسی اور طوفان میں پھنسا تھا۔ سامنے وہ کتا اب کتا نہیں رہا تھا، روشنی کی ایک چمک، اور وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، لمبے بال، پھٹے کپڑے، آنکھوں میں برسوں کی قید۔ تم کون ہو؟ میرا نام وجے تھا، میں اس حویلی کا وارث تھا۔ وجے؟ لیکن تمہیں تو مردہ سمجھا گیا تھا۔ مردہ ہی تھا، کیونکہ میں نے سچ کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ یہ حویلی صرف عورتوں کو نہیں، باغی مردوں کو بھی نگل جاتی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ اس گھر کی بنیاد ظلم پر رکھی گئی تھی۔ میرے دادا نے ایک فقیر کی زمین چھینی تھی، اس نے مرتے وقت بددعا دی تھی، جو اس گھر میں ظلم کرے گا وہ اپنی شکل کھو دے گا۔ اس لیے تم کتا بن گئے؟ ہاں، کیونکہ میں نے ماں کے حکم پر خاموشی اختیار کی۔ میں نے ظلم کو دیکھا اور کچھ نہیں کہا۔ لعنت نے مجھے جانور بنا دیا تاکہ میں بونک سکوں، بول نہ سکوں۔ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑا جرم ہوتی ہے۔ وہ چیخ کی آواز حویلی کے اندر سے آتی ہے۔ وہ تینوں بھاگ کر اندر آئے۔ ساوتری دیوی فرش پر گری تھی اور دیواریں کانپ رہی تھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، روایت نہیں ٹوٹ سکتی، روایت نہیں، تمہارا غرور ٹوٹ رہا ہے۔ جب مظلوم بول پڑے تو ظالم کی دیواریں خود گر جاتی ہیں۔ آمنہ، یہ دیکھو۔ وہ ڈائری وجے کی ماں کی تھی، اس میں لکھا تھا، لعنت صرف تب ٹوٹے گی جب اس گھر کا وارث اپنے جرم کا اقرار کرے گا اور مظلوم کو کرے گا۔ میں اقرار کرتا ہوں، میں نے تم پر ظلم کیا، میں نے زہرا کو قید دیکھا اور خاموش رہا، میں مجرم ہوں۔ وجے کا جسم روشنی میں بدل رہا تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ آزادی کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ جہاں ظلم کی بنیاد ہو وہ عمارت زیادہ دیر کھڑی نہیں رہتی۔ میں نے سب کھو دیا۔ نہیں، تم نے موقع کھویا انسان بننے کا۔ زہرا کا ہاتھ پکڑتی ہے، وہ باہر نکل جاتی۔ ارجن پیچھے سے کہتا ہے، آمنہ، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ معافی مانگنے سے بڑا کام خود کو بدلنا ہے ارجن۔ اگر تم بدل گئے تو شاید دنیا بدل جائے۔ کچھ گھر اینٹوں سے نہیں، خوف سے بنے ہوتے ہیں، اور جب خوف مر جاتا ہے تو قید خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ حویلی گر چکی تھی، لیکن اس کی کہانی ہر اس دل میں زندہ رہے گی جہاں کوئی آمنہ سوال اٹھانے کی ہمت کرے گی۔ Goodbye.